میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج یلاپور گلی، بنکاپور چوک، ہبلی، کرناٹک، ہند میں اسلامی بھائی ماشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع میں جمع ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا، اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، یعنی دو زانوں جیسے تحیات میں ہم بیٹھتے ہیں۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے سنتوں بھرا بیان کروں گا، اعلاء کلمۃ الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا۔ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا تو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، کہ اس حدیث پاک کی پیروی کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے کوشش کروں گا، دوران بیان حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدی عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں، سید شریف نے حضرت خطاب رحمت اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں بیان کیا کہ کاشف البحیرہ نے ایک سید صاحب کو مارا، تو اسی رات خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حال میں زیارت ہوئی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے اعراض فرما رہے تھے، یعنی رخ انور کو پھیر رہے تھے۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا کیا گناہ ہے؟ فرمایا تو مجھے مارتا ہے، حالانکہ میں قیامت کے روز تیرا شفیع یعنی شفاعت کرنے والا ہوں۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے یاد نہیں کہ میں نے آپ کو مارا۔ ارشاد فرمایا، کیا تو نے میری اولاد کو نہیں مارا؟ اس نے عرض کی، ہاں۔ فرمایا، تیری ضرب میری ہی کلائی پر لگی۔ پھر آپ نے اپنی مبارک کلائی نکال کر دکھائی جس پر ورم تھا۔
جیسے کہ شہد کی مکھی نے ڈنک مارا ہو۔ ہم اللہ تعالی سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کرناٹک ہند میں جمع ہو کر ہفتہ وار اجتماع میں سننے والے اسلامی بھائیوں، بے شک سید یعنی سادات کرام کا شریعت مطہرہ میں بڑا مقام، بڑا مرتبہ ہے، اور اسلام نے ان کے بڑے مقام و مرتبے بیان کیے ہیں۔ کتابوں میں سید اور سادات کرام کے متعلق بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ میرے سامنے اس وقت امیر اہل سنت کی انتہائی منفرد کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کھلی ہوئی ہے۔ اس میں سے میں نے جب سید حضرات کا بیان پھر دیکھنے کی سعادت حاصل کی تو ذہن یہ بنا کہ کیا ہی بہتر ہو کہ سید سادات، یہ سید مشہور ہے ہمارے یہاں، سید ہے، یہ سید صاحب ہیں، یہ سید صاحب ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، اور اس کی پوری وضاحت ہے۔ تو سید و سادات کے متعلق کچھ مدنی پھول عرض کروں، جس میں یقیناً اہل بیت اطہار کی بھی اس میں محبت شامل ہے، اور امیر اہل سنت نے بڑے خوبصورت انداز میں پھر ان کے متعلق مختلف مدنی پھول بھی بیان کیے ہیں۔ اول تاخیر بیان سننے کی کوشش کیجئے اور اپنے دل میں اولاد رسول کی عظمت، محبت اور پیار پیدا کرنے کی کوشش کیجئے کہ امیر علیہ سنت نے بہت پیارا ایک ارشاد اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے حوالے سے یہ نقل کیا ہے کہ سادات کرام کی تعظیم فرض ہے اور ان کی توہین حرام، بلکہ علماء کرام نے ارشاد فرمایا جو کسی عالم کو مولویہ یا کسی میر یعنی سید کو میرا بر وجہ تحقیر یعنی حقارت سے کہے کافر ہے۔ تو اس عبارت سے جہاں علماء کی تعظیم، علماء کا ادب، علماء کا مقام و مرتبہ ہماری سامنے آیا، وہیں سید و سادات کرام جو ہیں ان کی تعظیم، ان کا مرتبہ اور ان کی اہمیت بھی ہمارے سامنے آتی ہے، اور ان کا ادب کس طرح بجا لانا چاہیے یہ بھی ہمارے سامنے آیا۔ کیونکہ زبان ہماری بڑی چھوٹ ہے، اور بڑا مطلب اس معاملے میں ہم لوگ رف چلتے ہیں، اور سامنے اگر پتہ چلے کہ یہ سید صاحب ہیں تو بھی بعض لوگوں کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کو اتنی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، جبکہ میں نے امیر اہل سنت کو چند مرتبہ، کہوں کہ کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی اس ادا کو آپ بھی ادا کرتے ہیں کہ جب پتہ چلے کہ یہ سید صاحب ہیں تو اگر آپ کسی کو کوئی ایک چیز دیں تو سید صاحب کو ڈبل دے دیتے ہیں، دو دے دیتے ہیں۔ بلکہ شاید آپ نے مدنی چینل پر کئی مرتبہ دیکھا ہو کہ امیر اہل سنت بسا اوقات بڑھ کر کسی کا ہاتھ چوم لیتے ہیں، یا آپ نے شاید کئی دفعہ دیکھا ہو، تو ان میں جو ہاتھ چومتے ہیں نا، ان میں وہ بھی ہوتے ہیں جن کو متعلق یہ جیسے کہا جائے نا کہ یہ باپا یہ سید صاحب ہیں، اب وہ سید صاحب آ رہے ہوتے ہیں، ملاقات ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی دست بوسی کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب امیر علیہ سنت کو پتہ چلے کہ یہ سید و سادات ہیں، آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی اولاد سے ہیں، تو آپ تعظیم سید، تعظیم سادات کے اس کے اوپر بڑھ کر اس کی بھی ہاتھ چوم لیتے ہیں، اور بڑی مطلب اس کو محبت اور پیار سے اس کو آپ اہمیت دیتے ہیں، بلکہ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اوپر بیٹھا ہوں اور سید صاحب نیچے ہوں۔ تو کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اگر پتہ چلے کہ یہاں سید صاحب بھی موجود ہیں
تو آپ ان کے لیے کرسی منگوا لیں گے یا کوئی ایسا اہتمام کریں گے، یا پریکٹیکلی بھی اگر کوئی ایسا اہتمام نہیں بھی ہو پاتا اور آپ کو پتہ چلے سید صاحب ہیں، تو آپ ایسا ریئیکٹ کرتے ہیں، ایسا عمل دکھاتے ہیں کہ جیسے کہ ایک بے چینی، ایک گھبراہٹ یا ایک بے کلی سی ہو رہی ہے کہ یار مزہ نہیں آ رہا کہ یار سید صاحب کیا کروں. تو یہ بھی ایک یوں سمجھیے کہ ہمیں ذہن دینا ہوتا ہے. اس میں یقیناً عاشق رسول کے لیے یہ بھی ایک بہت پیارا انداز ہوتا ہے کہ جس سے عشق کرتا ہے اس کی آل اولاد سے بھی عشق کرے گا، جو ان کے سلسلوں سے ان سے بھی عشق کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. تو یہ یقیناً عشق رسول کی ایک بہترین صورت ہے کہ جس کا ہم عشق اور جس کی عشق و محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں ان کے متعلق ہم اپنی کیفیت ایسی رکھیں کہ اگر پتہ چلے کہ یہ سید صاحب ہے تو کم از کم ایٹ لیسٹ اس کا کوئی نوٹس تو لے. یعنی اگر کوئی آپ کو کہہ دے کہ یہ سید صاحب ہیں تو آپ اس کا نوٹس لینا چاہیے. اچھا سید صاحب ہیں. اب بالکل ایسے روکھا پھیکا سا انداز ہوگا وہ بولے سید صاحب ہیں، تو یہ کتنا مطلب کہ نامناسب ہے. کہ جیسے بعض لوگ امیر سنت نے لکھا ہے کہ بعض لوگ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ آج کل کے سید بس ایسے ہی ہیں، یعنی برے ہوتے ہیں. تو ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ یہ قول بہت ہی برا ہے. اس جملے سے یہ مراد ہے کہ ان کو اہل بیت تسلیم کرنے کے باوجود بطور سید ان کی توہین کر رہے ہیں تو یہ کفر ہے. سید کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سید حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد کو کہتے ہیں. کتنی خوبصورت بات کی. اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں سید و سادات جو ہوتے ہیں ان کی مزید محبت، ان کی اہمیت، واقعی بہت بڑا طبقہ ہے جو سیدوں کو بڑی اہمیت دیتا ہے، سادات کو بڑی اہمیت. اور یہ اہمیت دینا کیا ہے؟ ان کو اہمیت دینا اپنے لیے کوئی آگے کا راستہ کھولنا ہے تاکہ مطلب کہ ہم جتنی ان کی محبت کا اظہار کریں گے، جتنی ان کی عقیدت و محبت کا اظہار کریں گے تو اللہ کی رحمت شامل حالی. تو کل انہی سید و سادات کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی بھیک لیتے ہوئے انشاءاللہ جنت میں داخل بھی تو ہونا ہے نا اللہ کی رحمت سے. تو یہ کہ یہ برے ہیں، یہ ایسا ہمیں نہیں بولنا چاہیے. آپ غور کیجئے، جیسے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک سید صاحب مل گئے اور کہنے لگے کہ آپ کی بھی کیا خوب ٹھاٹ باٹ ہیں، اور ایک میں بھی ہوں کہ سید ہونے کے باوجود مجھے کوئی نہیں پوچھتا. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں نے آپ کے جد اعلیٰ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا تو خوب عزت پائی، مگر آپ نے اپنے نانا جان کی سنتوں کو نہ اپنایا تو بے عملی کے سبب پیچھے رہ گئے. سید عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ رات جب سوئے تو خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. چہرہ انور پر ناراضگی کے آثار تھے اور کچھ اس طرح ارشاد فرمایا تم نے میری آل کو بے عملی کا طعنہ کیوں دیا؟ آپ بے قرار ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ بے قرار ہو کر بیدار ہو گئے. صبح معافی مانگنے کے لیے اس سید صاحب کی تلاش میں روانہ ہو گئے. دیکھیں یہ بھی عشق رسول تھا نا. اور سید صاحب کو ڈھونڈنے کے لیے چلے. اب وہ جو سید صاحب تھے وہ ان کو ڈھونڈ رہے تھے. دونوں کی ملاقات ہو گئی. سید عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا خواب سنایا. تو سید صاحب نے سن کر کہا مجھے بھی رات میرے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لا کر کچھ اس طرح ارشاد فرمایا تمہارے اعمال اچھے ہوتے تو عبداللہ ابن مبارک تمہاری کیوں بے ادبی کرتے؟
حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بصد ندامت سید صاحب سے معافی مانگی، اور سید صاحب نے بھی گناہوں سے توبہ کر کے نیکیاں کرنے کی اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، پہلے تو یہ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم دیکھیے، واقعی اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ وصال ظاہری فرمانے کے بعد آپ کا اپنی امت کے اعمال پر مطلع ہونا، ان کے اعمال اور افعال پر مطلع ہونا، پھر اس میں ہمارے لیے کتنا ایک درس عبرت بھی ہے، ایک سبق بھی ہے۔ یقیناً امتی کے اعمال بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ ہمارے اعمال جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہوں گے، اس وقت ہم کیا سوچتے ہیں، ہمارے کیا اعمال پہنچتے ہوں گے؟ یہ ایک عاشقان رسول کے لیے چوٹ کرنے کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ یقیناً میرا بیان سادات کرام کی ادب و تعظیم پر ہی ہے کہ ان کا ادب و تعظیم ہمارے دلوں میں جا بجا ہونی چاہیے، مگر تھوڑا سا اس پر غور کر لیجئے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں۔ ہر عاشق رسول غور کرے۔ یقیناً والدین جو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ان کے پاس بھی ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، لیکن بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہمیں مزید غور کرنا چاہیے کہ یہی کتابوں میں پڑھا اور سنا کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب امتی کے برے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو قلب انور کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو شرم و حیا اور مروت کا تقاضا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، تمہارے تو وہ احسان اور یہ نافرمانیاں اپنی، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے۔ تو یہ عاشقان رسول، ہم سب کو اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب جیسے کہ ایک غیر سید کو کچھ کہہ گئے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو کچھ پیغام ملا وہ ابھی آپ نے سنا، وہ آل رسول تھے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد، ٹھیک؟ ہم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی۔ اب یہ بتائیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امتی ہمارے اعمال، ہمارے کردار کو دیکھ کر اگر کوئی یہ کہے کہ دیکھو یار یہ مسلمان ہے، یہ کیسے اعمال کرتا ہے، کوئی غیر مسلم ہمارے بارے میں انگلی اٹھائے، کیا یہ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ یعنی اگر ہم برے نہ ہوں تو کوئی مسلمان پر کوئی کیسے انگلی اٹھا لے؟ ہم اچھے ہو جائیں، ہم ستھرے ہو جائیں، ہم نیکیوں بھرے ہو جائیں تو اس میں ہمارا دین، ہمارا اسلام کا کتنا نام ہو، اور لوگ کس قدر دین اور اسلام کے قریب آئیں۔ اب اس کو غور کر لیجئے۔ یہ ضمن میں کچھ چند مدنی پھول میرے ذہن میں آئے تو میں کہ چلے اس صورت میں آپ تک بڑھا دوں، کیا پتہ کون سا عاشق رسول اس کی عشق و محبت غیرت کھا جائے، ایسی غیرت کھا جائے کہ وہ بس آج سے ذہن بنا لے کہ جس آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عشق و محبت کا میں دم بھرتا ہوں، وہ فرمائے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں آج سے نماز نہیں چھوڑوں گا، میں ان کی سنتیں نہیں چھوڑوں گا، میں ان کی عقیدت و محبت مزید دل میں بڑھاتے ہوئے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے امامے کا تاج سر پر سجاؤں گا، پوری ایک مٹھی داڑھی چہرے پر سجاؤں گا، ایک سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بن کر میں معاشرے میں رہوں گا، میں نیک بن کر رہوں گا، اور میں فلمیں ڈرامے گانے باجے نہیں دیکھوں گا، میں ان کاموں سے بچوں گا کہ میرے اعمال جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب انور کو کیسے تکلیف ہو۔ میں اس چیز پر غور کرنا چاہیے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آقا کی بارگاہ میں جب ہمارے اعمال پیش ہوں تو اس میں کثرت کے ساتھ درود شریف ہوں، کثرت کے ساتھ عبادت و ریاضت ہو، کثرت کے ساتھ نیکیاں ہوں، کثرت کے ساتھ ذکر رسول ہو، یاد رسول ہو، محبت رسول ہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیا آپ کا عشق و محبت
آپ کو میری بات کی تائید نہیں کروا رہا؟ کہاں یار، اور کیا ہی اچھا ہو کہ گنبد خضرا کی سب برکتوں کی برکتیں لیتا ہوا سب امامے کا تاج سر پہ سجا رہے. اب کرناٹک ماشاءاللہ میرے سامنے ہے، لیکن ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں امامہ شریف کی تعداد اتنی زیادہ مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، زیادہ نہیں ہے. تو ایک کاش کہ ہمارے سروں پر بھی سب امامے کا تاج سجے، سنتوں بھرے مدنی حلیے میں رہیں، گناہوں سے بچیں، بد نگاہی سے بچیں، نیکیاں کرتے رہیں، پرہیزگاری کے ساتھ. ایک کاش ہم سب کو جینا نصیب ہو جائے، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ، حیا کے ساتھ جینا ایک کاش ہم سب کو نصیب ہو جائے. بات اس کے تحت ذہن میں آئی تو میرے مدنی پھول چند بیان کر دیے کہ کس طرح سادات کرام کی تعظیم ہونی چاہیے، اور ان کو برا بھلا کہنے سے یا ان کی بے ادبی کرنے سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کے سامنے اظہار ناراضگی فرمایا. اور یقیناً حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زبردست عالم، زبردست عاشق رسول، اور ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زبردست شاگرد رشید ہیں. بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث آپ گزرے ہیں. اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی، بڑا مقام دیا، آپ کا بڑا مرتبہ تھا. لیکن سادات کرام کے معاملے میں دیکھیے کہ کس طرح مطلب کہ یہ ایک انداز ہمارے سامنے آیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سادات کرام سے اس نے سلوک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ نمبر 105 پر سادات کرام کے فضائل بیان کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں کہ ابن عساکر امیر المومنین سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے راوی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں روز قیامت اس کا صلہ اسے عطا فرماؤں گا. سبحان اللہ. خطیب بغدادی امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اولاد عبد المطلب میں سے کسی کے ساتھ دنیا میں نیکی بھلائی کرے اس کا صلہ دینا مجھ پر لازم ہے جب وہ روز قیامت مجھ سے ملے. سادات کرام کی جو ہم تعظیم کرتے ہیں، اور تعظیم جو ہے اس کی اصل وجہ میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت اور امیر سنت نے جو کچھ بیان کی، یقین مانیے مزے کو مزہ آ جائے گا یار. فرماتے تعظیم کی اصل وجہ یہی ہے کہ سادات حضرات یہ رسول کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر کا جز یعنی بدن منور کے ٹکڑا یعنی حصہ ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے. سادات کرام میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ نمبر 423 پر فرماتے ہیں سید سنی المذہب کی تعظیم لازم ہے اگرچہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں. ان اعمال کے سبب اس سے تنفر نہ کیا یعنی نفرت نہ کی جائے. نفس اعمال سے تنفر یعنی فقط اس کی برائیوں سے نفرت ہو. آگے چل کر اسی صفحے پر مزید فرماتے ہیں سادات کرام کی انتہا نسب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہے یعنی ان کے جد اعلی تو مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اس فضل انتساب یعنی اس شرف نسبت کی تعظیم عام سے مسلمان تو کیا ہر متقی پر بھی فرض ہے کیونکہ وہ اس سید صاحب کی تعظیم نہیں بلکہ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم ہے. واہ کیا بات کی میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے. یہ ہے سید و سادات کے متعلق الحمدللہ عز و جل کتنا پیارا امیر اہل سنت نے اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں ذہن عطا فرمایا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ
استغفروا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت سید و سادات کی زبردست تعظیم کیا کرتے تھے۔ ملک العلماء مولانا ظفر الدین قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے سادات کرام جز رسول یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم منور کا ٹکڑا ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ مستحق توقیر و تعظیم ہے، اور اس پر پورا عمل کرنے والا میں نے اعلی حضرت امام اہل سنت کو پایا، اسی لیے کہ کسی سید صاحب کو وہ اس کی ذاتی حیثیت اور لیاقت سے نہیں دیکھتے، بلکہ اس حیثیت سے ملاحظہ فرماتے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جز ہیں، حصہ۔ پھر اس اعتقاد و نظریے کے بعد جو کچھ ان سادات کرام کی تعظیم و توقیر کی جائے سب درست و بجا۔ اعلی حضرت اپنے قصیدہ نور میں عرض کرتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔ سیدوں پر ظلم کرنا کیسا، ذرا سوچئے میٹھے میٹھے پیارے پیارے سائیں بھائیو، سید و سادات آئے ہیں۔ امیر سنت فرماتے ہیں کہ حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا اور مجھے میری عطرت یعنی اولاد، عطرت پاک یعنی اولاد کے بارے میں اذیت دی، اس پر جنت حرام کر دی گئی۔ ترمذی شریف میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی، سیدتنا فاطمہ، سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں فرمایا جو ان سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا، جو ان سے صلح کرے گا میں اس سے صلح رکھوں گا۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے دل میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل، آپ کی اولاد جو سید و سادات ہیں، اس کے متعلق وہ ادب وہ تعظیم اپنے دل میں پائیں کہ جس کی شریعت جس کا تقاضا کرتی ہے۔ ان کے معاملے میں بڑی مطلب کہ ہمیں ان کی ساری کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے اور ان کے آگے عاجزی کے بازو بچھانے چاہیے۔ امیر اہل سنت کو آپ نے دیکھا ہوگا شروع میں جب یہ تو کہ انتظام تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، مدینے کی ٹکٹ میں بھی آپ کوشش کرتے تھے کہ سید صاحب مدینے کی ٹکٹ نکال کے دیں، اور جب شروع میں امیر سنت سے جب کہیں مدرسے کا یا جامعہ کا یا مسجد وغیرہ کا افتتاح کروایا جاتا تو آپ کوشش کرتے تھے کہ کسی صورت میں بھی کم از کم 12 سادات کرام سید حضرات مدنی منع بالخصوص ہم کوشش کرتے تھے۔ امیر سنت نے یہ ذہن دیا تھا کہ مدنی منع ہو تاکہ ان سے افتتاح کروایا جائے، تو یہ بھی ایک محبت ہے، ایک تعظیم ہے، ایک پیار ہے، اور یہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک انداز ہے کہ آپ کی آل اولاد سے بھی محبت ہو، اور یقیناً یہ اہل بیت سے بھی محبت کا ایک انداز ہے کہ یہ جن کی اولاد میں سے ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں اہل بیت کے گھرانے کے بارے میں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جتنا سید و سادات کی تعظیم کی، پالکی کا واقعہ کہ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پالکی میں جلوہ فرماتے ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے، اور پالکی لے کر جائی جا رہی تھی تو اچانک آپ کو خیال آیا، پالکی نیچے رکھوائی گئی، اور پالکی نیچے رکھوا کر آپ باہر تشریف لائے، باہر تشریف لا کر آپ نے جو کچھ واقعہ تھا اس کا خلاصہ یہ جو یاد آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے استفسار کر فرمایا کہ آپ بتائیے کہ آپ میں سے سید صاحب کون ہیں، مجھے
سید کی خوشبو آ رہی ہے. اب جب آپ کا اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام کی پالکی جا رہی تھی تو لکھتے ہیں کہ ایک جمع غفیر تھا. اعلیٰ حضرت کی زیارت کرنی تھی, ایک جمع غفیر تھا اور لوگ زیارتوں کے لیے آئے ہوئے تھے, اور بالکل ہجوم ہے. ہجوم میں آپ نے پالکی رکھوا دی. پالکی رکھوا کر آپ نیچے باہر تشریف لائے. وہ پوچھنے لگے آپ میں سے سید کون ہے؟ ایک نے جھجکتے ہوئے عرض کہا کہ میں سید ہوں. بس, اور کیا تھا؟ کہ میں عشق رسول کا دعویٰ کرنے والا کیا میری پالکی سید اٹھائے گا؟ نہ, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بات بڑی, حتیٰ کہ یہاں تک پہنچا کہ سید صاحب پالکی میں بیٹھے اور اعلیٰ حضرت پالکی اٹھائیں گے, اور باقاعدہ ایسا ہوا. عشق رسول کی بات ہوتی ہے. یہاں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے سید و سادات کی تعظیم کی, سید و سادات کا ادب کیا, احترام کیا, اور اپنے آنے والے غلاموں کے لیے ایک سبق چھوڑا کہ اس میں عزت بڑھتی ہے, عزت گھٹتی نہیں ہے. ان کی تعظیم, ان کی عزت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت کا ایک وہ انداز ہے کہ جب پتہ چل جائے کہ یہ سید صاحب یہ آل رسول ہے, یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں, یہ ہمارے لیے کافی ہے. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, بہت ہوتا ہے. اس میں بالخصوص آزمائش آتی ہے کہ جب سید طالب علم اور استاد جیر سید ہو. یہ جو ہمارے پڑھاتے ہیں نا, ان کے لیے یہاں پر ایک غور طلب مدنی پھول میں ضرور بیان کروں گا. فرماتے ہیں, سوال کیا گیا تو کیا سید طالب علم کو استاد بھی نہیں مار سکتا؟ سید کی تعظیم ہے. جیسے کہ وہ بھی کچھ دیر پہلے واقعہ بیان ہوا, اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی کلائی مبارک دکھائی کہ تم نے میری اولاد کو مارا, مطلب تم نے مجھے مارا. تو کیا اب سید کو استاد نہیں مار سکتا؟ تو بڑی خوبصورت بات یہاں بیان کی گئی کہ استاد بھی سید کو مارنے سے پرہیز کرے. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی خدمت میں سوال ہوا, سید کے لڑکے سے جب شاگرد ہو یا ملازم ہو دینی یا دنیاوی خدمت دینا اور اس کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب میں ارشاد فرمایا, ذلیل خدمت اس سے لینا جائز نہیں. یہ جو بھی سیدوں کو اپنے پاس کام کاج پہ رکھتے ہیں, ان کے متعلق اب مدنی پھول میں گویا کہ بیان کر رہا ہوں کہ ذلیل خدمت اس سے لینا جائز نہیں, نہ ایسی خدمت پر اسے ملازم رکھنا جائز, اور جس خدمت میں ذلت نہیں اس پر ملازم رکھ سکتا ہے. بحال شاگرد بھی جہاں تک عرف و معروف ہو خدمت دینا شرعاً جائز ہے. تو یہ خدمت لینا شرعاً جائز ہے کہ لے سکتا ہے, اور اسے یعنی سید کو مارنے سے مطلق احتراز یعنی بالکل پرہیز کرے. یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا یہ فتویٰ تھا. جناب سید ایوب علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے, ایک کم عمر صاحبزادے خانہ داری کے کاموں میں امداد کے لیے اعلیٰ حضرت کے کاشان اقدس سے ملازم ہوئے. بعد میں معلوم ہوا کہ یہ سید زادے ہیں, لہذا میرے آقا اعلیٰ حضرت نے گھر والوں کو تاکید فرما دی کہ صاحبزادے سے خبردار کوئی کام نہ لیا جائے کہ مخدوم زادہ ہے. اتنی خوبصورت بات یہ ہے, میرے آقاؤں کا شہزادہ ہے, یعنی آقا کے فرزند ہے, ان سے خدمت لینی نہیں, ان کی خدمت کرنی ہے. لہذا کھانا وغیرہ اور جس شے کی ضرورت ہو ان کی خدمت میں حاضر کی جائے. جس تنخواہ کا وعدہ ہے وہ بطور نذرانہ پیش ہوتی رہے. چنانچہ حسب الارشاد تعمیل ہوتی رہی. کچھ عرصے کے بعد وہ صاحبزادے خود ہی تشریف لے گئے. اب یہ دیکھیے اہل بیت کی محبت, سید و سادات کی محبت, اور میرے آقا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا مقام و مرتبہ کون کرے یار. آج تو ملازم سید ہوتے تو سیٹ کی گھومتی ہے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں بات کس سے کر رہا ہوں. یعنی ہمارے بزرگوں نے تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں
جن کا نام محمد یا احمد رکھا گیا، خواہ وہ اپنی اولاد ہو یا کوئی بھی کسی کی اولاد ہو، اس کی تعظیم کی، اس سے محبت کا اظہار کیا، اس کا ادب کیا کہ اس کا نام محمد یا احمد رکھا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نام پاک کی برکت اور اس نسبت سے اور اس کی برکتیں لینے کے لیے جو حدیثوں میں وارد ہوئی۔ تو جب نام پاک کی برکت لینے کے لیے ہم نے کوشش کی اور کسی کا نام محمد یا احمد رکھا، اور اب جیسے امیر اہل سنت ہیں، میرے پیر و مرشد ہیں، ان کے متعلق ہے کہ کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام محمد اور احمد رکھا تو فرماتے میں نے آج تک اپنے بچوں کی طرف پاؤں نہیں کیے نہ، یہ تعظیم ہے نا، عزت ہے۔ آپ لیبورٹری ٹیسٹ کے لیے گئے تھے تو بوتل تھی ہاتھ میں ٹیسٹ کے لیے، تو کسی نے کہا مجھے دے دیجئے، تو آپ نے منع فرما دیا، آپ سید صاحب ہیں، کیا میں آپ سے اپنے یہ کام لوں گا؟ اب یہ دیکھیں، یہ سب محبت اور پیار کی باتیں عرض کر رہا ہوں، ادب اور احترام کی باتیں، تعظیم کی باتیں عرض کر رہا ہوں، جس کی واقعی ضرورت ہے، آج اشد ضرورت ہے، چاہے استاد ہیں یا سیٹ ہیں یا جو بھی ہیں، ہمارے پاس اگر کوئی سید صاحب کام کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، ان کے متعلق کیا سوچ، کیا نظریہ، کیا ذہن ہونا چاہیے، یہ میں نے آپ کو چند مدنی پھولوں کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی۔ اسی کے ساتھ ایک اور سوال یہاں قائم کیا گیا ہے کہ کیا یہ درست ہے کہ سید سے بلا وجہ حسد رکھنے والے حوض کوثر سے ہٹا دیے جائیں گے؟ تو فرماتے جی ہاں، ایک روایت سے یہ بھی مستفاد، چنانچہ امیر المومنین مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان ایک عبرت نشان ہے، ہم سے بغض مت رکھنا، کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہم سے بغض یا حسد کرے گا اس سے قیامت کے دن حوض کوثر سے آگ کے چابکوں سے دور کیا جائے گا۔ ارے عام مسلمان کے ادب و تعظیم کتنی، یہ بتائیے، عام مسلمان کی احترام مسلم کتنا، ادب کتنا، مسلمان کی بلا اجازت شرعی دل آزاری کے متعلق عام مسلمانوں کے بارے میں ان سے غیبت، ان کی غیبت، ان کے متعلق بغض، ان کے متعلق حسد، ان کا ادب، ان کا احترام عام مسلمان کے متعلق، اس کی کس قدر مطلب کہ ہماری کتابوں میں تاکید کی گئی ہے، اس کا کس قدر مطلب کہ بیان کیا گیا، یہ عام مسلمان کے لیے، اور سید صاحب کے لیے پھر کیا ہوگا، ذرا اس پر غور کرنا چاہیے۔ یہ مجھے کچھ یاد آ رہی تھی، یہاں کچھ روایتیں لکھی تھی، اب آپ غور کیجئے، میں عام مسلمانوں کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات عرض کرتا ہوں، جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، یہ حدیث ہے۔ اب سید صاحب کے بارے میں غور کیجئے، یعنی سید کی تعظیم، عام مسلمان تو اپنی جگہ پر متقی اور پرہیزگار شخص بھی سید کی تعظیم بجا لائے گا، اب اس پر ظلم کرنا، اس کو ستانا، اس کی دل آزاری کرنا بلا اجازت شرعی، بلا وجہ شرعی کی بات ہے، اس پر غور کر لینا چاہیے۔ فرماتے کعبہ معظمہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مومن کی حرمت اس سے زیادہ ہے۔ فرماتے کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوفزدہ کرے۔ اب یہ روایتیں جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے بیان فرمائی، اب غور کیجئے کہ حسب مراتب اگر آگے بڑھیں، ماشاءاللہ علماء کی تعظیم، علماء کا مقام، علماء کا مرتبہ، جی ہاں، اس کی الگ سے ایک وضاحت ہے۔ مثال کے طور پر سید افضل یا عالم، تو فرماتے سنی عالم افضل، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ نمبر 274 پر غیر عالم سید سے عالم کو افضل قرار دیا ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے پھر قرآن پاک کی 2 آیت کریمہ یہاں کوڈ کی گئی ہیں، پارہ 23 سورہ زمر اور پارہ 28 سورہ مجادلہ، ان دونوں کی آیتیں کو کوڈ کیا گیا کہ تم فرماؤ کیا برابر ہے جاننے والے اور انجان،
کنز الایمان ترجمے کے ساتھ یہ ترجمہ بیان ہوا. پھر فرمایا ترجمہ کنز الایمان، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا. تو یہ آیات کریمہ ذکر کرنے کے بعد صفحہ نمبر 275 پر فرماتے ہیں تو عند اللہ یعنی اللہ کے نزدیک رشتہ داری سے علم کا رتبہ افضل، علم کا رتبہ فضل علم، فضل نفس سے اشرف و اعظم ہے. یہ میر یعنی سید صاحب جبکہ عالم نہ ہوں، اگرچہ صالح نیک آدمی ہوں، مگر آج کل کے عالم سنی صحیح العقیدہ کے مرتبے کو شرعاً نہیں پہنچتے. پھر اس کے بعد تنویر الابصار وغیرہ کے حوالے نقل کیے گئے ہیں. تو علماء کی تعظیم، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عالم اہل سنت، جو علماء اہل سنت ہمارا سنی علماء ہیں، ان کے متعلق جو میں نے عرض کی کہ یہ کتنا پیارا ایک مدنی پھول تھا. تو علماء کی تعظیم ہے، پیر صاحب کی تعظیم ہے. اب جیسے جیسے اس کا مرتبہ بڑھتا جائے گا، عام مسلمان سے جب وہ ایک عالم بنتا ہے، ایک حافظ بنتا ہے، اگر وہ سید بن کر سامنے آتا ہے، دیکھیں ایک عام مسلمان ہے، ماں ہے، تو ماں کا رتبہ عام سے بڑھ جاتا ہے کہ ماں کے اپنے فضائل بیان کیے گئے ہیں. ماں کا باپ ہے، والد صاحب ہیں، والد صاحب کا رتبہ عام مسلمان کی ایک اپنی ایک حیثیت کے ساتھ ساتھ جب والد صاحب کا لفظ لگا اور جب والد بن گئے تو والد کے حقوق ان کے ساتھ آ گئے، پھر والد کا ایک مقام و مرتبہ اور ان کے ساتھ پلس ہو گیا. بڑے بھائی ہیں، ان کے ساتھ ایک اور مقام و مرتبہ پلس ہو گیا. صلہ رحمی ہے، رشتہ دار ہیں، مسلمان ہیں، تو حق کے صلہ رحمی، حق کے رشتہ داری ان کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے. تو جیسے جیسے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ مزید چیزیں ان کے ساتھ وابستہ ہوتی رہتی ہیں جو ان کے حقوق، ان کے مرتبے، ان کے مقام میں اضافے کا سبب بنتی ہیں. تو اسی طرح ہمیں بتدریج انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے درجوں میں تولو. جب یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آتی جب سید و سادات کی بات آئے گی، آل رسول کی بات آئے گی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد کی بات آئے گی، تو پھر ادب و تعظیم اور اس کا مقام و مرتبے کا عالم کیا ہونا چاہیے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عالم، پیر، سید، حافظ، یوں ہی اب جیسے مسجد کے امام ہوتے ہیں، مسجد کے امام کی عزت و تعظیم عام مقتدیوں سے مختلف ہوتی ہے. پھر وہی اگر مسجد کے امام اگر صرف امام کے ساتھ ساتھ اگر حافظ صاحب ہوں تو اور مزید، حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ اگر عالم ہو تو مزید، عالم ہونے کے ساتھ ساتھ مفتی ہوں تو مزید، مفتی ہونے کے ساتھ ساتھ اگر پیر صاحب ہوں تو مزید، اور اسے پتا چلے کہ سید ہیں تو مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے. کتنا مطلب ہمارے دل میں ان کی عظمت و تعظیم کے کتنے درجے بلند ہوئے، اور ان سے پھر گفتگو بات چیت کرتے ہوئے کس قدر اندر محتاط اور احتیاطوں کو ملحوظ رکھتا ہے. تو ایک کاش آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں اس بات کا احساس پیدا ہو کہ ایک عام مسلمانوں کی اتنی اہمیت ہے، ایک عام مسلمان کی حیثیت ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تقویت دیتا ہے. مومن آپس میں یوں ہے جیسے کہ ایک جسم ہے، ایک بدن ہے، کہ ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورا بدن اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. تو جب عام مسلمانوں کے لیے اس قدر اور ارشادات ملتے ہیں تو سید و سادات کے بارے میں کیسے کیسے ارشادات اور اس کے لیے کیسا کیسا مدنی ذہن ہمیں دیا جاتا ہوگا. تو آئیے پھر مل کر پڑھتے ہیں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی
جس میں حسین اور حسن پھول تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ دور کا تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ دور کا دو جگہ میں خادم آل رسول اللہ کے حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا کاش ہوتا میں صد سیدوں کا بن کے دربان پہرا بھی دیتا رب نے بھیجا گے انسان بنا کر تو سلام میرا رو رو کے کہہ گئے نا تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ دور کا تو ہے بین دور تیرا سب گھرانہ دور کا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا حصے کا ترجمہ کنز الایمان میرے پاس موجود ہے کہ جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی برائیں. اس کے تحت مفسر شیخ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں نیک کام سے مراد محبت آل رسول ہے، یعنی جو ان سے محبت کرے گا ہم اسے اور نیک اعمال کی توفیق دیں گے اور ایسے کاموں کی توفیق بخشیں گے جو طاقت انسانی سے باہر معلوم ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں. میرے اہل بیت اس سے اس کے اہل خانہ سے زیادہ پیارے نہ ہو جائیں. میری اولاد اس سے اس کی اولاد سے بڑھ کر پیاری نہ ہو جائے اور میری ذات اسے اپنی ذات سے محبوب تر نہ ہو جائے. یہ ہے محبت رسول، عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کتنی جامع اور کتنی منفرد اور کتنی مدینہ مدینہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے. ایک بار پھر سنیے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، محبوب تر نہ ہو جاؤں. میرے اہل بیت اس سے اس کے اہل خانہ سے زیادہ پیارے نہ ہو جائیں. میری اولاد اس سے اس کی اولاد سے بڑھ کر پیاری نہ ہو جائے اور میری ذات اسے اپنی ذات سے محبوب تر نہ ہو جائے. اب کوشش کریں کہ ہم اپنے اندر سید السادات کی تعظیم، ان کی محبت، آل رسول کی محبت، اولاد رسول کی محبت، اہل بیت کی محبت مزید ہم بڑھائیں گے. تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے 4 شخص ایسے ہیں جن کی میں روز قیامت شفاعت کروں گا. میری اولاد کی عزت و تکریم کرنے والا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا،
جب وہ مجبور ہو کر اس کے پاس آئیں تو ان کے معاملات کے لیے تگو دو کرنے والا، دل اور زبان دونوں سے ان کے ساتھ محبت کرنے والا. سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ دور کا، تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ دور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور وہ ہے نا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا تھا؟ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. صلو علی الحبیب. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو، کتابوں میں اتنے پیارے پیارے اس موضوع پر واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ سادات اور اولاد رسول کی تعظیم، ان کی خدمت کرنے والے کے لیے جو حج کی سعادتیں نصیب ہوئیں وہ اپنی جگہ، جو غیر مسلم نے سادات کی خدمت کی، ان کی مدد کی، ان کے کام آئے، ان کو ایمان کی نعمت نصیب ہو گئی، وہ واقعات اللہ. یعنی واقعات اتنے سارے کہ ایک ایک واقعہ یقیناً تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن میں نے اس کا ایک خلاصہ عرض کر دیا کہ حج پر جاتے جاتے اپنا سارا زاد راہ یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادیاں یعنی کہ اولاد رسول پر خرچ کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا فرما دے جو قیامت تک ان کے لیے گویا کہ حج کرتا رہے ان کی شکل پر. یہ واقعات کتابوں میں لکھے. رفیق الحرمین میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا. عاشقان رسول کی 130 حکایات، اس میں بھی انشاءاللہ یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا. اسی طرح مجوسی ایک کافر نے، غیر مسلم نے یہ سن کر کہ یہ مسلمانوں کے نبی کی اولاد میں سے ہیں خدمت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی نعمت عطا فرما دی. تو سادات کرام کی تعظیم، سادات کرام کی محبت، سادات کرام کا ادب، میں نے آپ کو کچھ بزرگوں کے واقعات بیان کیے، کچھ امیر اہل سنت کے واقعات بیان کیے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کچھ اس طرح کے میں نے واقعات بیان کیے تاکہ ہمارے دل میں مزید سادات کرام کی محبت اور سادات کرام کی تعظیم پیدا ہو. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. صحیح العقیدہ سنی مسلمان سادات کرام کی تو کیا شان ہے. بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں سادات کرام کی تعظیم، ان کا ادب، ان کی محبت عطا فرمائے اور ان کے متعلق ہمیں لب کشائی سے اللہ تبارک تعالی محفوظ فرمائے. الحمدللہ یہ دیکھیں دعوت اسلامی کا ایک خوبصورت اور منفرد ایک انداز ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں سادات کرام، آل رسول، اہل بیت، اس کی محبت دل میں پیدا کروائی جاتی ہے. اور واقعی جس دل میں محبت صحابہ اور محبت اہل بیت جمع ہو جائے انشاءاللہ تعالی اس کا بیڑا پار ہے. سبحان اللہ. کیسے بیڑا پار ہے؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور.
نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ تو اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں یعنی تارے ہیں، یہ صحابہ ہدایت کے تارے ہیں۔ ایک کی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے، یعنی صحابہ کرام تارے ہیں، کسی ایک کی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور عطرت کشتی اہل بیت کی، اب جو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھا ہو اور صحابہ کرام کے بتائے گئے ارشادات کے مطابق چلتا ہو، اس نقش قدم پر چلتا ہو، ان کے راستے پر چلتا ہو، تو پھر اس کا بیڑا پار کیوں نہ ہوگا۔ اور الحمدللہ ہمیں یہ سعادت نصیب ہے کہ ہم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر صحابی سے پیار کرتے ہیں، بالخصوص خلفائے راشدین سے ہمیں بے حد پیار، بے حد محبت ہے، بے حد پیار، بے حد محبت ہے۔ اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے اہل بیت دونوں طرف پنجتن پاک ہیں، دونوں طرف پنجتن پاک ہے، دونوں طرف سے ہمیں بے حد بے حد بے حد محبت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس محبت پہ استقامت عطا فرمائے، اور اس محبت کے صدقے اللہ تعالی ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ جب کبھی کسی سید سادات سے ملاقات ہو تو بالکل آپ اپنا پریکٹیکلی طور پر ان کو مطلب اس بات کا اظہار کریں کہ میں اس سید سادات مسلمان عاشق رسول سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ آر دلانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بیان کر دیا، تو اللہ تعالی ہمیں تعظیم سادات کرام نصیب فرمائے اور ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے کہ جہاں ہمیں محبت صحابہ، محبت اہل بیت کے ساتھ ساتھ یقین مانیے محبت نماز، محبت قرآن، محبت رمضان، محبت اعتکاف، محبت تراویح، یہ ساری محبت الحمدللہ ہمیں یہاں ملتی ہیں۔ ہمیں سچ سے محبت یہاں ملتی ہے، ہمیں اچھوں سے محبت یہاں ملتی ہے، علماء اہل سنت کی محبت ہمیں یہاں ملتی ہے۔ مسلمانوں کی تعظیم اور مسلمانوں سے بھی محبت کرنے کا جذبہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دیا جاتا ہے الحمدللہ عز و جل۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں دعوت اسلامی ہمارے معاشرے کی ایک انتہائی اور ایک اہم ترین ضرورت ہے کہ اگر ہم معاشرے میں امن چاہتے ہیں، پیار چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، ایک دوسرے کا ادب اور احترام چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے مرتبے و مقام کو سمجھنے کی ہم کو کوشش کرنا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی ہڑتال، نہ کوئی کچھ بھی نہیں، نو نتھنگ ایٹ آل، صرف نیکی کی دعوت، برائی سے منع کرنا، نیکی کی دعوت دینا۔ ساری دنیا میں دعوت اسلامی کا ایک اپنا انداز ہے، کیونکہ ہم غیر سیاسی لوگ ہیں، کمپلیٹلی نان پولیٹیکل باڈی ہے دعوت اسلامی کی، اس کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہ ملکی نہ کسی اور ملک کے داخلی معاملات میں انٹرفیئر کرتی ہے۔ الحمدللہ دنیا بھر کے اسلامی بھائی یہاں آنے کی کوشش کرتے ہیں اور کئیوں کو آنے میں کامیابی مل جاتی ہے، ویزے مل جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ بھی اعتکاف ہو رہا ہے الحمدللہ، ہزاروں عاشقان رمضان پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں امید کرتا ہوں فیضان مدینہ کا رخ کر رہے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ ہمارا 12,000 کا ہدف ہے اس بار، پورے ماہ رمضان کا ہم اعتکاف کروائیں گے فیضان رمضان میں انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے کہ یہ ہدف شاید آگے نکل جائے، واللہ اعلم، ہم امید کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں نے نیتیں کی ہیں، مطلب یہ آپ دیکھیے کہ یہ رمضان جس میں لوگ پیسہ کمانے کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں، دعوت اسلامی نیکیاں کمانے کا ذہن دے رہی ہے۔ رمضان المبارک کو کس قدر بہتر طریقے سے پایا جا سکتا ہے اس کا ذہن دے رہی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو اس طرح کا ارشاد ملتا ہے کہ اگر میری امت جانتی کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کرتی کہ سارا سال رمضان ہوتا۔ یہ مہینہ آنے والا ہے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، آنے والا ہے، 8-9 دن رہ گئے کہ ہفتہ 10 دن ہے، یوں سمجھیے، اسی میں تیاری کرنی ہے اب آپ نے، فیضان رمضان پڑھنی ہے آپ نے،
اعتکاف کے لیے تیاری کر کے بالکل باب المدینہ فیضان مدینہ کا سفر کر رہا ہے، اگر آپ کو یہاں کا سفر نہیں میسر آتا، نہیں کر پاتے، تو جہاں آپ دیکھ اور سن رہے ہیں اپنے شہر میں دعوت اسلامی کے جو سنت و برے پورے ماہ رمضان کے اعتکاف ہوتے ہیں، اس میں پورے ماہ رمضان میں اعتکاف نہیں کر سکتے، آخری عشرے کا اعتکاف ہے، اس اعتکاف میں شرکت کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں، بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی، عشق رسول میں رونے کی سعادت نصیب ہوتی ہے دعوت اسلامی کے اعتکاف میں، نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ، اور درست نماز پڑھنے کی، سیکھ کر نماز پڑھنے کی، درست قرآن کے ساتھ آگے بڑھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے دعوت اسلامی کے اعتکاف میں، بہت برکت ہیں، دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں، فرض علوم سکھائے جاتے ہیں، پھر امیل سنت کے 2 مدنی مذاکرے الحمدللہ ظہر کے بعد اور تراویح کے بعد ہوتے ہیں، بہت برکت ہے ماشاءاللہ۔ آپ ایک بار ہمت کر کے نیت کر کے فیضان مدینہ یا دعوت اسلامی کی تحت ہونے والے اعتکاف کا رخ کیجیے۔ اس سال 1435 سنہ ہجری کا ماہ رمضان اللہ کے رضا کے لیے فیضان مدینہ میں گزارنے کی نیت کر لیجیے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور دعوت دیتا چلوں، 24 تاریخ کو منگل کو شوبز سے جو تعلق رکھتے ہیں، فنکار، گلوکار، اداکار وغیرہ، ان کا مدنی مذاکرہ ہوگا فیضان مدینہ، ان کو بھی نیکی کی دعوت پیش کرنی ہے، ظاہر ہے مجھے اپنی ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو یہ مدنی مذاکرہ فیضان مدینہ باب المدینہ سے براہ راست ہوگا۔ ہند میں جو میرے اسلامی بھائی عاشقان رسول ہیں، ان کو چاہیے کہ بالخصوص میری نگران کابینہ جو ہند میں ہیں، ان سے میری مدنی التجا ہے کہ وہ ان طبقے کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کریں، کسی انہی کے گھر میں جمع کر لیں جہاں پر یہ ہوتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ اسے جمع ہو جائیں اور اجتماعی طور پر دیکھنے کی کوشش کریں تاکہ نیکی کی دعوت ہر ایک کے کان تک پہنچے، نہ جانے کس کا دل چوٹ کھا جائے اور وہ صلاۃ و سنت کی راہ پر آ جائے اور ہمارا سینہ مدینہ ہو جائے، ایک کاش۔ تو میں امید کروں اسلام میں اس کی کوشش کریں گے، تو فیضان مدینہ کا اعتکاف سنت و برا مدنی ماحول اختیار کیجئے، اپنے مدرسۃ المدینہ بالغان شروع کیجئے، کم از کم 2 درس دینے اور سننے کی ہر اسلام میں سعادت حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں